محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذی وقار علماء کرام بزرگ اور دوست، جماعت عظیم نامور قائد محترم مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب ناظم اعلیٰ مرکزیہ ضلع سیالکوٹ، آپ دا حکم سی فرمان سی حاضری ہو گئی. اللہ اپنی برگاہ حاضری قبول فرما. انہاں وعدہ دیتا سی میرا، میں نہیں سی دیتا، انہاں دیتا سی میرا وعدہ، تے انہاں محبت عقید پیار سی کہ انشاءاللہ میں بھی اگر انہاں دا وعدہ دیا دیا تو وہ آ جاندے نے. میں چاہتا سانوں دا قول سچا ہو جائے. اس واسطے جڑا تھوڑی جی چھینا جھپٹی ہوئی نا، اس وجہ تو ہوئی چونکہ گجرانوالہ اندر جماعتی عظیم مشان کانفرنس جاری ہے، اس کے اندر اصل طے شدہ پروگرام حاضری ہے. اس واسطے جڑی تلخی یا کالو صاحب نے کی تھی، کالو صاحب جو ہے کالو دا معنی ہی ہے جو ہویا انہوں ہی کالو آندھن. سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات المحبت فرض ہے. جب تک آپ نے محبت نہ کیتی جائے اس وقت تک کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اور محبت بھی ساری مخلوقات تو بڑھ کے، حتیٰ کہ اپنی جان تو بڑھ کے محبت مصطفیٰ نال کرنا ضروری. محدثین کرام نے آپ لئی لفظ جس نو پسند کیتا ہے وہ لفظ محبت ہے. ہی قرآن پاک جو لفظ استعمال ہویا ہے اور حدیث رسول دے اندر بھی لفظ محبت ہی استعمال ہوئے. یہ نال ایک لفظ عشق ساڑھے ملک بہت زیادہ معروف ہے اور چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نال عشق مصطفیٰ. بہت سارے محدثین کرام ایسے نے جنہاں لفظ عشق نبی علیہ السلام لئی استعمال کرنا نامناسب سمجھے. اس کی وجہ کہ عشق دے اندر بیراہ روی پائی جاندی ہے، ایسی محبت جس دے اندر خواہش پرستی ہوئے، گند ہوئے، ایسی محبت جنونی کیفیت نو عشق کیا جاندہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نال جڑی محبت ہے اے او کیفیت نہیں بلکہ اے اللہ دی عبادت ہے. کیونکہ اللہ دی عبادت ہے اس واسطے لفظ وہی استعمال کرنا چاہیے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار لئی اللہ نے قرآن بیان کیتا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا. لفظ عشق جڑا ہے یہ یک طرفہ پیار نو کیا جاندہ ہے. ضروری نہیں کہ معشوق بھی
جہدے نال کوئی عشق کرے معشوق وہ بھی جوابی محبت کرے، ہو سکتا ہے عاشق گلیاں رلدا مر جائے انہوں پوچھے کوئی نہ، یعنی یک طرفہ پیار نو عشق کیا جاندہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جڑی محبت ہے یک طرفہ نہیں، یہ دو طرفہ ہے، اور جڑی دو طرفہ محبت ہوئے قرآن پاک الفاظ حضر یحبہم و یحبونہو، جڑا دو طرفہ محبت ہوئے اس نو عشق نہیں کیا جاندہ، اس نو محبت کیا جاندہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام دی ذات نال یہ دو طرفہ محبت ہے، کیوں؟ ساڑھے دل اتنی مصطفیٰ دی محبت نہیں جتنے مصطفیٰ دے دل اپنی امت دی محبت ہے، کیونکہ یہ دو طرفہ پیار ہے، اس واسطے لفظ محبت ہی استعمال ہوئے گا۔ قرآن پاک دے 30 پارے آج ذخیرہ احادیث دے اندر لفظ عشق کسی صحیح حدیث تو ثابت نہیں، لہذا آپ کی ذات علیہ لفظ محبت ہی استعمال کرنا ضروری ہے، لازم ہے، اور محبت ساری مخلوقات تو زیادہ ہوئے اور اپنی جان تو بھی زیادہ ہوئے۔ ایک حدیث سماعت فرمائیے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وضو فرما رہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ نو جدوں وضو کردیاں ویکھیا نا تے دوڑے آئے اور آپ دے آس پاس کھڑے ہو گئے، کچھ بیٹھ گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے وضو دے جڑے پانی دے قطرے زمین تے گر رہے سن نا، انہوں نے سنبھالن دی کوشش کی تھی، کوئی منہ تے مل رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھاں تے مل رہا ہے، کوئی بازوؤں تے مل رہا ہے، کوئی جسم تے مل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام دے وضو والے پانی دے زمین تے گرن والے قطرے صحابہ کرام اپنے چہرے تے مل رہے نے، اور آپس مقابلہ لگے ہوئے ہے کہ میں جناب زیادہ پانی لواں گا، دوسرا بھی کوشش کر رہے ہے، تیسرا صحابی بھی کوشش کر رہے ہے۔ نبی علیہ السلام نے انداز نو ویکھیا نا تے آپ نے ویکھیا، آپ نے ایک سوال کیتا، فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں کیڑی چیز نے ابھارے ہے کہ اپنے نبی دا پانی وضو دے قطرے زمین تے اسا نہیں گرن دینے، اور تسی اپنے چہرے تے مل رہے ہو؟ اس چیز تے، اس محبت تے، اس عقیدت تے، اس پیار تے تہانوں کیڑی چیز نے آمادہ کیتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس دے رسول دی محبت نے سن مجبور کر دیتا ہے کہ اسی آپ دے وضو دے قطرے اپنے چہرے تے ملیے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس کا مطلب میرا محبت کر دے ہو نا؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر میں تو حکم دینا جی میرا محبت کر دے ہو نا تے وضو دے قطرے نوی ملو تے گزارا ہو جائے گا، لیکن جھوٹ نہ بولنا۔ آپ نے فرمایا سچ بولنا ہمیشہ، جی محبت کر دے ہو نا میرے نال، پھر اے وضو والے قطرے جڑے تسی سمار رہے ہو چہرے تے مار رہے ہو، ٹھیک ہے یہ تھوڑی عقیدت پیار ہوئے گا، لیکن میں تو حکم دینا جے محبت کر دے ہو، فرمایا تو سچ بولنا، امانت کوئی رکھے تے او دے خیانت نہیں کرنی، کوئی مہمان آ جائے تے اس دی مہمان نوازی کرنی۔ جے تسی تین کام کر لو نا تو گویا تسا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کی تھی۔ اس حدیث تو ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نال محبت انتہا دی اصحاب رسول، لیکن محبت دے ابھارچ، محبت دے جوش جذبچ نبی علیہ السلام دے وضو دے قطرے اصحاب رسول نے چہرے تے ملے۔ نبی علیہ السلام نے انہوں نے منع کیتا نہیں، بلکہ فوری متوجہ کیتا ہے عمل دی طرف کہ میرے صحابہ جے تو انہوں سچی محبت ہے نا تو پھر تسی عملی اپنی زندگی بہتر بنا لو، اپنی سیرت میرے سنت دے مطابق بنا لو، تو اے توڑی محبت ہے۔ ایسی محبت نبی علیہ السلام نے اس محبت نو قبول کیتا ہے، یعنی چہرے تے جڑی انہاں آپ دے وضو دے قطرے ملے نے نا، نبی علیہ السلام نے اس نو قبول کیتا ہے، اس تو منع نہیں کیتا، یہ محبت جائز ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ سو رہے نے، سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا
کہ آپ دے چہرے پاک تے پسینہ مبارک آئے ہوئے تے او پسینے دے قطرے انج محسوس ہوندے نے جویں آپ دے چہرے تے موتی چمک رہا. انہاں نے چمڑے نو لیا ہے اور نرم جہا چمڑا او دے وچ اس جناب پسینے دے قطرے نو جذب کر رہی ہے، سمیٹ رہی ہے، محفوظ کر رہی ہے. نبی علیہ السلام دی آنکھ مبارک کھل گئی. فرمایا ام سلیم اے میرے پسینے نو تو چمڑے اندر جذب کر رہی ہے، محفوظ کر رہی ہے، وجہ کی؟ فرمایا مابوی نو نچوڑ لاں گی اور ڈبی اندر بادی پا لاں گی. فرمایا کی کرنا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عطر دی اندر بطور خوشبو بطور عطر اس نو استعمال کراں گی، کیونکہ مدینے دے کسے عطار کول او عطر نہیں اور او خوشبو نہیں جڑی اللہ نے مصطفیٰ دے پسینے خوشبو رکھی. نبی علیہ السلام نے اس محبت تو بھی منع نہیں کیتا. یہ محبت مصنون ہے، جائز ہے، پیغمبر نے پسند کیتا ہے. نبی علیہ السلام لعاب مبارک چھٹے صحابہ کرام نے ہاتھ تے لے لے اور تبرک دے طور تے اس نے چہرے تے برکت لئی مل لیا. نبی علیہ السلام نے اس تو منع نہیں فرمایا. یعنی جیڑی محبت شریعت دے دائرے چ رہی ہے نا اس تو نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیتا بلکہ پسند کیتا ہے، خاموش اختیار کیتی ہے، رضا فرمائیے، خوش ہوئے نے. آپ نے دعا دیتی ہے. نبی علیہ السلام دے جبہ پاک سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال کے رکھیا ہویا سی برکت لئی. اور جدو مدینے اندر کسے نو بخار چڑھدا ہے نا او لے کے پانی آندا ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا او جبہ پاک بھگو دیندیا نے. او پانی لے جاندا ہے، جیڑا بیمار پیندہ اللہ اس نو شفا عطا فرما دیندہ ہے. صحابہ کرام دا ایمان عقیدے تبرکات نبوت تو برکت حاصل کر رہے نے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت و زندگی دی کیفیت حالت دے اندر نے اپنے غلام نو بلایا اور فرمایا جاؤ او فلاں باری اندر نا ایک چھوٹی جی ڈبی ہے انہوں اٹھا کے لے آؤ. غلام گیا او ڈبی اٹھا کے لے آیا. فرمایا در انہوں کھولو، کھولیا تے او دے اندر چند بال مبارک سن. فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام نو کہ اے بال نے میرے مصطفیٰ دے تے انہوں میں 50 سال سنبھال کے رکھیا ہے، 50 سال سنبھال کے رکھیا ہے. انہوں محفوظ کر لے، سنبھال لے. تے جدو امیر معاویہ فوت ہو جائے نا تے میں نو قبر دفن کرنے لگو تے میرے سینے ہوتے پیغمبر دے بال رکھ دینا قبر دے اندر، تاکہ اللہ ہو سکتا ہے اس تبرک اس برکت نال اللہ میرے قبر دے عذاب نو ٹال دے، میری قبر وسیع فرما دے. اس صحابہ کرام دی عقیدت، یہ محبت پیار. عبداللہ بن ابی بھی آیا سی نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نو اپنے ابے دے کفن لئی قمیض دے دو. جے آپ دی قمیض دے تبرک نہ ہوندا، برکت نہ ہوندی، رحمت نہ ہوندی، شفا نہ ہوندی تو نبی علیہ السلام فرما دیں دے نا کہ میری قمیض لے جان دا کی فائدہ ہے. یہ تے الگ باس ہے نا کہ آپ نے قمیض اس نو پہنائیے دیتی ہے، لیکن منافقت دی وجہ تو، کفر دی وجہ تو، گمراہی دی وجہ تو، اسلام دشمنی دی وجہ تو اس نو اس قمیض نے فائدہ نہیں پہنچایا. لیکن یاد رکھیے عقیدہ درست ہوئے، بندہ مواعد ہوئے، توحید پرست ہوئے تے تبرکات انبیاء نصیب ہو جان تے اللہ دی رحمت نبی علیہ السلام دا بال مبارک نصیب ہو جائے، نبی علیہ السلام دا جبہ مبارک نصیب ہو جائے، نبی علیہ السلام دستار پاک نصیب ہو جائے. بڑی عظمت اور فضیلت دی بات ہے. لیکن شرط ہے کہ عقیدہ توحید صحیح ہوئے. یہ عقیدہ توحید صحیح نہیں پھر کوئی تبرک کسی مشرک دے کام آ سکتا نہیں. مواعد ہوئے توحید پرست ہوئے نا پھر آپ دے تبرکات تو فائدہ بھی حاصل ہوندہ ہے، شفا بھی نصیب ہوندی ہے، کیونکہ توحید پرست دا عقیدہ ہوندہ ہے برکت رکھن والا بھی اللہ ہے تے شفا دین والا بھی اللہ ہے. سہری طور تے تبرک انسان حاصل کرتا ہے. ذرا توجہ فرمانا
امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ صحیح البخاری اندر کتاب العلم دی اندری حدیث پاک شروع اندری موجود ہے کہ کسی نے دسیا امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ نو کہ فلاں بندہ صحابی رسول ہے او دے کول نبی علیہ السلام دے چند وال مبارک نے. آپ نے فرمایا ایک شاگرد نو آؤ چلو چلیے اس نو جا کے ملیے نبی علیہ السلام دے بال مبارک دی زیارت کر لئیے. چلن لگے راہ دے جا رہے نے شاگرد نے نا ہمیں تجربہ کرن لئی ہمیں پوچھ لیا استاد جی جے اسی اس بندے نال گل کریے اس شخصیت نال جے کو نبی علیہ السلام دے وال مبارک نے کہ تو سا وال نو سانو دے دے جے ویسے نہ دے وے تے پیسے نال دے چھوڑے تے خرید نہ لئیے نبی علیہ السلام دے بال. آپ نے فرمایا گل کر لانگے خرید لانگے. شاگرد کہنے لگا استاد جی یہ وہ پیسے بہتے مانگ لوے تو کنے سارے پیسے دے دو گے؟ فرمایا میرے شاگرد سن لے زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خلائے سارے سونے چاندی سے بھر دیا جائے اور یہ سارا خزانہ میرے ہاتھ میں دے دیا جائے یہ سارا خزانہ دے دوں اور پیغمبر کے جسم کے ایک بال کو خرید لوں ساری کائنات کے خزانے مل جائیں محمد کے جسم کے ایک بال کی قیمت بھی ادا نہیں ہو سکتی. یہ نبی علیہ السلام دی شان اور مقام توجہ فرمانا یہ عقیدت محبت اصحاب رسول کر رہے نے. نبی علیہ السلام منع نہیں کیتا لیکن ایک انداز ہوئے جتھے اصحاب رسول نے محبت عقیدت کوئی بات کہی ہے نا تو نبی علیہ السلام نے روکیا ہے. حالانکہ محبت دا حکم قرآن دے رہے ہیں. قرآن دے الفاظ سنیے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین واللہ حکم دے رہے فرما محبوب جی ساری کائنات دے لوگوں نے فرما دے ہو کہ نبی علیہ السلام محبت کرو اپنے والدین تو زیادہ اپنے خیش قبیلے تو زیادہ مال متا تو زیادہ کوٹھی محلات تو زیادہ اولاد تو زیادہ والدین تو بیوی بچیاں تو زیادہ خاندان قبیلے تو زیادہ حتیٰ کہ حدیث صحیح البخاری اندر اپنی جان تو ود کے پیار کرو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے انجم صحابہ کرام محبت فرمائیے. کوئی شک نہیں صحابہ نے محبت فرمائی آپ نے تبرکات تو برکت بھی حاصل کیتی ہے لیکن کچھ محبت ایسے پہلو نے جڑے عقیدہ ایمان خراب کر دینے اس محبت تو اللہ دے نبی نے منع فرمایا ہے. ایسے پیار تو اللہ نے نبی نے منع فرمایا. کیڑا توجہ فرمانا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. جو ہی محفل مجلس اندر آپ پہنچے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین احترام اندر قیام تعظیمی اندر ہو گئے. یعنی صحابہ کرام کھڑے ہو گئے جویں استاد ہے شاگرد کھڑے ہوندے نے سکولہ اندر کالجاں اندر افسر آئے تے ماتحت کھڑے ہو جاندے نے بڑا بندہ آئے پیر آئے تے مرید کھڑے بلکہ لیٹ جاندے نے. توجہ فرمائیے جڑا پیغام میں دینا چاہنا نبی علیہ السلام محفل پاک اندر تشریف لے آئے. جو ہی تشریف لے آئے صحابہ کرام کھڑے ہو گئے محبوب بیٹھ گئے تو صحابہ بیٹھن لگے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیوں کھڑے ہوئے ہو کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ محبوب جی محبت اندر کیوں کھڑے ہوئے ہو مجھے دیکھ کر؟ یا رسول اللہ محبت عقیدت پیار میں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ تو قرآن نہیں پڑھیا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ قیام تو صرف اللہ واسطے ہوئے اور کسے واسطے قیام نہیں. فرمائے حق اللہ دا ہے کہ وہ دے واسطے قیام کیتا جائے. تسی اجمیوں دی طرح نہ کھڑے ہویا کرو بیٹھے رہا کرو کوئی بڑا تو بڑا آ جائے. یہ محمد مصطفیٰ تشریف لے آئیں فرمایا کھڑے ہونا جائز نہیں ہے بیٹھے رہا کرو اپنی جگہ پر. یہ پیغمبر کی حدیث ہے. ہاں اگر کوئی مہمان بزرگ بڑی شخصیت آئے
آئے اور تم استقبال کرنا چاہو آگے بڑھو، اپنی جگہ سے اٹھ کے آگے بڑھو، مصافحہ کرو، معانقہ کرو، یہ جائز ہے، مسنون ہے۔ لیکن صرف اپنی نشست پہ کھڑا ہو جانا، وہ بزرگ آ جائے وہ بیٹھ جائے تو اپنی نشستوں پہ وہیں بیٹھ جانا، یہ قیام تعظیمی ہے، یہ حرام ہے، یہ منع ہے۔ رب کی زمین پر یہ احترام کسی کا نہیں ہے، اکرام یہ کسی کا نہیں ہے۔ ادب وہی جو حدیث سکھائے کہ محبت کا انداز وہی جو مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا میرے واسطے اس طرح کھڑے نہ ہویا کرو جب رب کے پیغمبر کے لیے، اشرف الخلق کے لیے، اکرم الخلق کے لیے، ساری مخلوق سے اعلی و افضل ہستی کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے تو کسی پیر فقیر بزرگ مولوی کے لیے بھی کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ یہ حق اللہ کا ہے کہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے بندہ کھڑا ہو۔ نہ قومی ترانے کا یہ حق ہے، نہ کسی اور ترانے کا یہ حق ہے، نہ کسی یہ بزرگ کا حق ہے، نہ یہ کسی سیاسی لیڈر کا حق ہے، نہ یہ کسی افسر کا حق ہے۔ اور یاد رکھیے جو رب کا حق ہے، اہل حدیث کا جب تک ایک بچہ بھی زندہ ہے رب کے حق کو ہم مخلوق میں تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، محبت ساری کائنات و بڑھ کے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نال نبی علیہ السلام دے کول صحابی آئے سیدنا سعد، فرمایا محبوب جی ساڑا دل کردہ ہے میں فلاں علاقے اندر گیا اتھو دے لوگ اپنے بادشاہ نو سجدہ کر رہے سن، میں اتھو سوچ کے آیا سا کہ اساں جدو مدینے جانا ہے سارے بادشاہ قربان محمد مصطفیٰ کے جوتوں پر ہم آپ کو سجدہ کریں گے، آپ کو سجدہ کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے سعد جی یا رسول اللہ اگر میں فوت ہو جاؤں میری قبر بن جائے اور تم میری قبر کے پاس سے گزرو تو کیا میری قبر پہ سجدہ کرو گے؟ یا رسول اللہ نہیں قبر پہ تو سجدہ نہیں کریں گے۔ فرمایا سن لو، فرمایا سجدہ بھی حق ہے تو کس کا؟ اللہ کا۔ میرے سامنے میرے لیے یہ سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر مخلوق میں کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لہذا یہ کسی کا حق نہیں ہے، یہ میرے رب کا حق ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں محبت رسول میں نبی پاک کی قبر پر یا روضہ رسول پر یا پیغمبر کی ذات کو یا کسی صحابی کی شخصیت کو، علی المرتضیٰ کی حیثیت کو، مقام کو، شان اپنی جگہ، لیکن سجدہ ان کے لیے بھی نہیں ہے، نہ سورج کے لیے، نہ چاند کے لیے، نہ آسمان کے لیے، نہ زمین کے لیے، نہ ستاروں کے لیے، نہ ہی فرشتوں کے لیے، نہ انبیاء کے لیے، نہ اولیاء کے لیے، نہ کسی کی قبر پر، نہ درخت پر، کہیں سجدہ جائز نہیں ہے۔ سجدہ ہے تو صرف اس کے سامنے جس کے سامنے پیشانی 5 مرتبہ جھکا کے کہتے ہو 5 مرتبہ نماز میں سبحان ربی الاعلی، سجدے کے لائق وہ ہے۔ کہاں یاد ہے شیخ الاسلام مولانا صلاح الامصری رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا جب میں پیغمبر کے حسن کو پڑھتا ہوں، پیغمبر کے جمال کو پڑھتا ہوں، پیغمبر کی شان کو پڑھتا ہوں، پیغمبر کی بلندی کو پڑھتا ہوں، پیغمبر کے زلفوں کے نکھار کو پڑھتا ہوں، چہرے کی چمک و دمک کو پڑھتا ہوں، پیغمبر علیہ السلام کے معجزات و کمالات کو پڑھتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے اس ہستی کو میں سجدہ کروں، یہ ہے سجدے کے لائق۔ لیکن فرماتے ہیں جب میں اس ہستی کا سجدہ پڑھتا ہوں یہ بھی سجدہ ریز ہے تو پھر میں کہتا ہوں ثناء اللہ، معبود یہ نہیں ہے، معبود وہ ہے جس کو ساری کائنات کا سونا بھی کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ معبود وہ ہے، معبود یہ نہیں ہے۔ اور جے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں ہے پھر رب کی زمین پر اور معبود کون ہو سکتا ہے؟ اگر وہ داتا نہیں ہے تو پھر اور داتا کون ہو سکتا ہے؟ جب وہ غریب نواز نہیں ہے تو پھر غریب نواز اور کون ہو سکتا ہے؟ جب وہ گنج بخش نہیں ہے تو پھر گنج بخش اور کون ہو سکتا ہے؟ جب وہ گنج شکر نہیں ہے تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ جب وہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے تو اور کون ہو سکتا ہے؟ جب بگڑی بنانے والے وہ نہیں ہے تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ جب سجدے کے لائق وہ نہیں ہے تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ دیکھئے صحابی کیا کہتا ہے، کہنے لگا محبوب جیوں میں ہوئے گا جی میں اللہ اور رسول چاہے گا۔ آپ نے فرمایا یہ محبت میں کہتے ہو، خبردار قل ما شاء اللہ وحدہ، اسی وقت کو ایسے ہوگا جیسے اللہ اس کا رسول نہیں، جیسے اللہ چاہے گا اکیلا چاہے گا۔ فرمایا آپ نے ایسی محبت سے روک دیا، منع کیا جس محبت سے عقیدہ خراب ہو۔ یہ جلوس جا رہا ہے، توجہ میری طرف رہے، یہ جلوس جا رہا ہے مدینہ منورہ میں
جلوس استقبالیہ تھا، نبی علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے تھے، اصحاب رسول انصار باہر نکلے تھے استقبال کے لیے، جلوس کے لیے۔ آپ کا استقبال ہو رہا ہے، دوران استقبال سنو تم نے جلوس نکالا ہے، کبھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، کبھی پیغمبر کے عالم الغیب ہونے کے نعرے لگائے، کبھی ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کے نعرے لگائے، کبھی آپ کے روضے اطہر کو بنایا کیا اور اس کے طواف نعوذ باللہ کیے گئے، پھر بیت اللہ بنایا گیا، اس کے طواف کیے گئے۔ یہ سارا کچھ اس ہم نے ربیع الاول میں تم نے اور ہم نے سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ سن لیجئے، یہ بھی جلوس ہے، آپ کا استقبالیہ جلوس ہے۔ آپ مدینہ میں تشریف لے آئے، اصحاب لینے کے لیے باہر تشریف لے آئے، لے کے جا رہے ہیں، جاتے چاہتے نا ایک چھوٹی جی بچی کہنے لگی وہ آ گئے جو کل کی بات جانتے ہیں، ہم میں وہ نبی تشریف لے آئے جو کل کی بات جانتے ہیں۔ بچی محبت میں کہہ رہی تھی، عقیدت میں کہہ رہی تھی، محبت میں کہہ رہی تھی، کوئی بات نہیں ہے، چھوٹی بچی ہے، سمجھا دیں گے، بڑی ہو جائے گی، سمجھ جائے گی۔ نہیں، جلوس میں ہوتا رہتا ہے، چلنے دو۔ نہیں، آج پہلی مرتبہ میں مدینہ میں داخل ہوا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، ہونے دو، چلنے دو۔ اتنی بڑی شخصیت کو اتنے بڑے چھوٹے جملے پہ روکنا ٹوکنا نہیں چاہیے۔ نہیں، آواز آئی پیغمبر کی طرف سے جلوس روک دیا جائے، جب تک اس بچی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا محمد آگے نہیں جائے گی۔ پہلے اس بچی کا عقیدہ درست کیجئے، بچی کو بلاؤ۔ بلایا، آپ نے فرمایا بیٹا جیسے پہلے کہہ رہی تھی نا کہ ہم انصار قوم کی جناب بچیاں ہیں، جناب میری شان بیان کر رہی تھی مقام پہ، وہ کہتی رہو، وہ کہتی رہو، یہ نہ کہو کہ ہم میں وہ نبی آیا ہے، تمہاری پوری نعت میں ایک شعر غلط ہے۔ بچی کی پوری نعت میں ایک شعر غلط تھا، پیغمبر نے پڑھنے نہیں دیا، تو سارے شعراء کا اول تا آخر سارا کلام ہی غلط ہے۔ کہتے ہیں نعت پڑھتے نہیں اہل حدیث، نعت ہوتی ہی وہ نہیں ہے جو نعت قرآن کے مطابق نہ ہو، محمد کی حدیث کے مطابق نہ ہو۔ نعت کہتے ہی اسے ہیں، نعت تعریف رسول کو کہا جاتا ہے، نا مقام مصطفیٰ کو کہا جاتا ہے، نا نعت جو پیغمبر نعت خان اپنے پاس سے مقام بیان کرے وہ غیب جانتا ہے یہ کہ نبی کا مقام ہے۔ نبی کا مقام قرآن بیان کرے گا، حدیث بیان کرے گی، شعر اس خبر کو، قرآنی حدیثی خبر کو اپنے مرزوم کلام میں پیش کر سکتا ہے، نعت پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ نعت ہوتی نہیں جو قرآن کے خلاف ہو، مصطفیٰ کی حدیث کے خلاف ہو۔ روک دیا پیغمبر نے کہ یہ نعتیہ جملہ اس بچی کا درست نہیں ہے۔ جب پیغمبر نے نہیں پڑھنے دیا تو انشاءاللہ ہم بھی وہ شرکیہ نعتیں نہیں پڑھنے دیں گے، روکتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے، رد کرتے رہیں گے۔ اس پر جان جاتی ہے چاہے شرک کا رد ہوتا رہے گا، سنت کا یا ہوتا رہے گا، سنت کا بیان جاری رہے گا۔ یہ کہیں گے کہ محبت کرو لیکن قرآن و سنت کے تابع کرو، وہ محبت قبول ہی نہیں ہے جو سنت کے خلاف ہے، جو دین کے خلاف ہے، جو عقیدے کے خلاف ہے۔ محبت وہی ہے جو قرآن سے ثابت ہو، حدیث سے ثابت ہو۔ اللہ اسی پہ زندہ رکھے، اسی محبت پہ موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔